الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے تو میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے جس دور پہ ناداں تھی دنیا جس دور پہ ناداں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود کو جگانا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے آپس میں تو لڑنا یاد رہا پر دشمن کو مٹانا بھول گئے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے جس مالک دی توفیق دے نال میرا اور تسا احباب دا اللہ تعالیٰ دے کار اندر جمع ہونا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے اور ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات بنائے درود و سلام ہمن امام الانبیاء پیکر حسن و جمال خطیب و بے مثال بدر منیر بشیر و نذیر آقائد و جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے دوستو اللہ تعالیٰ دا ساڈے تے بڑا احسان ہے بڑا فضل ہے کہ مولا کریم نے سانو انسان بنایا ہے اگر اللہ تعالیٰ سانو جانور حیوان بنا دیندا تو ساڈا کوئی بھی اختیار نہیں سی ہے
یہ ساڈے تے اللہ تعالیٰ دی کرم نوازی ہے کہ مولا کریم نے سانو انسان بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اور انسانات دے اندروں انسان کافر بھی ہے نے، مرتد بھی ہے نے، اور انسانات دے اندروں بھی اللہ تعالیٰ نے سانو بہترین انسان بنایا، سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا ہے۔ بہت شرف والی بات ہے دوستو۔ آج گئے گزرے دور اندر ہر بندہ اپنی مصروفیت دے اندر مصروف ہے۔ بڑے دکھ والی بات ہے کہ جمعۃ المبارک دا دن ہے کہ سانو اس قدر فکر نہیں جس طرح فکر ہونی چاہیے مبارک دن دی۔ میں علماء دے بارے پڑھیا ہے کہ اللہ دے ولی ایسے ایسے بھی گزرے نے کہ بدھ والے دن تو جمعے دی تیاری شروع کر لیندے، بدھ والے دن تو فکر مند ہونا پیندے بھئی جمعہ نزدیک آ گیا ہے کہ میں جمعے والے دن کوئی میں کام نہیں کرنا، جمعے تو پہلے جمعے تو پہلے جمعے دی تیاری کرنی ہے، مسجد اندر جلدی جانا ہے، بیٹھ کے میں سورہ کہف پڑھنی ہے، میں قرآن مجید دی تلاوت کرنی ہے، میں نوافل پڑھنے نے، میں تسبیح نماز پڑھنی ہے۔ جیڑا بندہ نمازی سی نا، نمازی بندے نو اس بات دی فکر ہوندی سی، نمازی بندہ اس طرح نہیں سی ہوندا کہ نمازی بھی ہوئے تو تہجد نہ پڑھے، نمازی بھی ہوئے تو جمعے دی ادائیگی واسطے ٹائم دے نال نہ آوے، اس طرح نہیں سی ہوندا۔ بہرحال مصروفیت ہی ساڈی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ساڈے کو وقت نہیں ہے مسجد اندر آن دا، اللہ دے گھر نہ پیار کرنے دا ساڈے کو ٹائم نہیں ہے۔ بہرحال میری دعا ہے کہ مولا کریم سانو توفیق عطا فرمائے۔ وقت دا تقاضا ہے کہ مجبوریاں نے، مصروفیت ٹائم نہیں ملدا، بہرحال کوشش ہے ہونی چاہیے کہ جلدی تو جلدی مسجد اندر آیا جائے، جلدی تو جلدی کوشش ہونی چاہیے۔ رمضان المبارک دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مبارک مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ نے ساڈے واسطے بڑی گولڈن آفر لگائی ہے کہ میرے بندو آ جاؤ میرے در تے، میں تانوں معاف کر دواں۔ ہر دن ہر رات بخشش والا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ دن دے کسے بھی وقت تے کوئی بندہ اللہ دے در تے آ جائے، گڑ گڑائے، رونا شروع ہو جائے، اپنے گناہاں دی معافی منگے، محبوب پیغمبر دا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ بندہ سچے دل نال، صدق دل نال اللہ دے کولوں معافی منگے۔ رات دا وقت بھی ہے، سلسلہ جاری و ساری ہے، بالخصوص افطاری دے موقع تے بھی کہ جڑا بندہ دعا کردا ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں کردے۔ سحری دے وقت تے جڑا بندہ سحری کر رہا ہے، سحری کھا رہا ہے، تے انہاں بندیاں واسطے اللہ دے نوری ملائکہ، نوری فرشتے دعاواں کردے نے کہ اللہ اے تیرے بندے بستر تو اٹھ گئے نے، اپنی نینداں قربان کر دتیاں نے تیرے بندیاں نے، تیری رضا واسطے، اللہ تینوں خوش کرنے واسطے اللہ اے روزہ رکھ رہے نے، تے مولا اسی تیرے نوری ملائکہ تیرے اگے دعا کرنے ہیں، مولا انہاں اپنے بندیاں نوں معاف فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دے جمعۃ المبارک دے اندر میں جو بات دسنا چاہنا، اللہ تعالیٰ دی رحمت دا ذکر کرنا چاہنا کہ اللہ تعالیٰ دی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ مولا کریم دی رحمت بہانے تلاش کر دیے کہ میرا بندہ کوئی میرے در تے آئے، کوئی گناہاں دا جناب انبار لے کے آئے، گناہاں دے پہاڑ لے کے میرے در تے آئے، میں اپنے بندے نوں سرخرو کر کے معاف کر دواں۔ ایہی بات بیان کرنا چاہنا، آئیے ذرا توجہ فرمائیے۔ میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے نازل ہونے والا قرآن مال کے کائنات نے، خال کے کائنات نے، راز کے کائنات نے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کا اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ پاک نے اس بات کا اعلان فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
سارے پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب پیغمبر جی انہاں لوگاں نوں اعلان کر دیو نا کہ ایمان والیو اللہ دے در تے آ جاؤ، ایمان والیو اللہ کو معافیاں منگ لو، اللہ دے در تے آ جاؤ، اللہ دے در تے آ کے معافیاں منگو۔ کیسیاں معافیاں؟ توبۃ نصوحا، پکیاں تے سچیاں توبہ کرنیاں نے، پکی معافی منگنی ہے نا۔ جس ویلے تسی معافیاں منگ لو گے اللہ دے در تے آ کے، اللہ کس قدر مہربان نے نا، تاڑے گناہاں نوں معاف کر دین گے۔ فرمایا تانوں جنت دے داخلے تا کر دین گے، اور ایسیاں جنتاں نے جنہ جنتاں دے نیچے دی نہراں چل رہیاں نے، اور ہمیشہ رہن والیاں جنتاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ پاک فرما رہے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بڑی پیاری بات ہے۔ فرمایا محبوب پیغمبر جی انہاں لوگوں نے اعلان کر دیو، میرے بندیاں نوں دس دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محبوب پیغمبر جی انہاں لوگوں نے اس بات اعلان کر دے وہ جنہ لوگوں نے اپنی جاناں تے ظلم کر لینے، جنہ لوگوں نے گناہ تے زیادتیاں کر لیاں نے، جنہ لوگوں نے بڑے بڑے جرم کر لینے، اور پریشان ہونے نے کہ سانوں معافی نہیں مل سکتی۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محبوب جی نامو اعلان کر دیو کہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہونا، اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا۔ اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے نا، اللہ دی در تے آ جاؤ، اللہ تواڈے گناہاں نوں معاف کر دین گے۔ کہ اللہ پاک نے اس طرح فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ محبوب پیغمبر جی انہاں لوگوں نے اعلان کر دیو کہ رب تعالیٰ کہہ رہے نے کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ لوگاں نوں خبراں دے دیو کہ تہاڈا رب بڑا غفور الرحیم ہے، تسی مایوس نہیں جے ہونا۔ اگر گناہ کر لیندے ہو، زیادتیاں کر لیندے ہو، اگر ظلم کر لیندے ہو، جرم کر لیندے ہو، اللہ دے در تے آ جاؤ، اللہ تہاڈے گناہاں نوں معاف کر دین گے۔ اج مبارک مہینہ سانو نصیب ہو گیا نا، او یارو میں تے درد دل نال کہا کرنا پتہ نہیں ایندا سال سانو نصیب ہونا کہ نہیں ہونا، پتہ نہیں اسی رمضان دا مہینہ پورا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، زندگی دا کی پتہ ہے نا، پتہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ اج دا دن نہیں پورا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں اسی جمعہ پڑھ کے گھر بھی جا سکتے کہ نہیں جا سکتے۔ اے دے قسمت دیاں باتاں نے نا، اس کر کہ یارو موت نو یاد رکھیا کرو، آخرت نو یاد رکھیا کرو۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے نا، اللہ رب العالمین کس قدر مہربان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب پیغمبر جی انہاں لوگاں نو اعلان کر دیو کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔
فرمایا لوگوں اعلان کر دیو کہ تہاڈا رب بڑا غفور رحیم ہے، اور ودود بھی بڑا، ودود دا مطلب ہے بڑا پیار کرنے والا۔ فرمایا کہ تہاڈا رب اپنے بندیاں نال پیار بھی بڑا کردا، کنا کو پیار کردا۔ اج دنیا تے پیار کرنے والی ہستی نظر آندی تے ایک ماں نظر آندی ہے، ماں اور اس تو بعد باپ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کنا پیار کر دینے اپنے مومن بندے نال 70 ماواں جنہ پیار کر دینے، 70 ماواں تو بھی زیادہ، پاوے کوئی کافر ہے فاجر ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے در تے آ جاوے۔ اللہ نے انسان اختیار دے دیتا ہے، اے انسان تیرے اختیار اندر ہے بات ہے، تیرا دل دین دے رستے نو قبول کر لا، تیرا دل برائی دے رستے نو قبول کر لا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، اللہ پاک نے سبات اعلان فرمایا، محبوب پیغمبر نے فرمایا او دنیا والوں کائنات والوں او میرے جانشینوں میرے صحابیوں، کل بنی آدم خطاؤں وخیر الخطائین التواب۔ فرمایا آدم علیہ السلام دی ساری اولاد گناہگار ہے، ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ بندہ ہے جڑا بندہ گناہ کر لیندا، گناہ کر کے پھر اپنے اللہ دے در تے آ جاندا، آ کے رونا شروع ہو جاندا ہے نا، آ کے کہندا اللہ سونیا میں گناہ تے نہیں سی کرنا، پتہ نہیں گناہ ہو گیا ہے نا، اللہ میں جرم تے نہیں سی کرنا، میرے کو جرم ہو گیا، اللہ میں کو برائی ہو گئی، مولا تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے، تو میرا رازق ہے، اللہ جے تم میں معاف نہ کیتا اللہ میں تیرے تو علاوہ معاف کوئی نہیں کر سکتا۔ او یارو اپنے گناہاں نو ہمیشہ یاد کرتے رہیا کرو، اپنی کمزوریاں نو ہمیشہ یاد کرتے رہیا کرو۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نو بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے، بڑا ہی محبوب لگتا ہے نا جیڑا بندہ گناہ کر لیندا، گناہ کر کے پھر اپنے اللہ دے در تے آ جاندا، آگے ہاتھ اٹھا لیندا، اپنے اللہ کو معافیاں منگنیاں شروع کر دیندا ہے نا۔ نبی پاک نے فرمایا جس ویلے معافی منگدا ہے اللہ پاک جواب دیندے اس بندے دی معافی دا، جواب کیے اللہ پاک فرماندے نے واہ میرے بندے تینوں پتہ سی کہ تو جرم کیتا ہے، تینوں اے بھی پتہ سی تو جرم کیتا تے تیری پکڑ بھی ہو جائے گی، تینوں اس بات دا بھی علم سی کہ تیرا رب تعالیٰ پکڑ کرنے والا ہے، تو اپنے رب تو ڈر کے اپنے رب دے گیا کہ اج معافیاں منگدا پیا ہے، جا میں تینوں معاف کر دیتا ہے، جا میرا بندیا میں تینوں معاف کرتا۔ اور یارو رب تعالیٰ بہانے تلاش کر دینے بندے دے کہ آج میرا بندہ کوئی میرے در تے میں اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر دواں۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے اللہ نو پکاردا ہے نا تنہائی اندر بیٹھ کے اپنی آنکھاں چوں آنسو بہاندا ہے نا، یعنی سمندرہ دی آگ بھی سمندرہ دا پانی بھی جناب جہنم دی آگ نو نہیں بجھا سکدا، ایک بندہ اپنے آنسو بہاندا ہے نا تنہائی اندر بیٹھ جاندا ہے نا، آنسو دا ایک قطرہ زمین تے بعد اندر گردا ہے اللہ تعالیٰ جہنم دی آگ نو اس بندے تے حرام کر دیندے نے۔ جا میرے بندیا تو میرے درد آیا ہے، میرے کولوں منگن آیا، جا میرے بندیا میں تینوں معاف کر دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ تنہائی اندر بیٹھ جاندا ہے نا، تنہائیاں اندر بیٹھ کے اللہ نو یاد کردا ہے اور اپنے گناہاں نو یاد کردا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ جناب گناہاں نو یاد کر کے روندا رہندا ہے نا، فرمایا کل قیامت دا دن آ جائے گا، دنیا تے اللہ پاک نو وہ بندہ اتنا پیارا محبوب لگتا ہے کہ کل قیامت والے دن اپنی آریتا سایہ نصیب کر دیں گے۔
جس ویلے کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، جس ویلے پرا دے کم نہیں آئے گا، او لوگو جس ویلے دوست دے کم نہیں آئے گا، جس ویلے والدین اولاد دے کم نہیں آن گے، جس ویلے اولاد والدین دے کم نہیں آئے گی، کوئی کسی دا نہیں بنے گا۔ آج دنیا تے بھی آئی معاملات چل گئے نے، کوئی نہیں جے کسی دا بندا۔ بہرحال آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اتھر تے نازل ہونے والا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ محبوب پیغمبر جی اینا لوگوں اعلان کر دے ہو کہ اللہ دی رحمت مایوس نہیں ہونا۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، اللہ دی رحمت کتنی وسیع ہے نا، کس قدر وسیع ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ سفر کرتا جا رہا، انہیں رستے اندر دیکھا کہ کانٹے دار درخت ہے، رستے اندر کانٹے دار درخت ہے تے مسافراں نوں چلدیاں نوں تکلیف ہوندی ہے، پریشان ہوندے نے، لیکن بندہ گناہگار سی نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کر دے جانا۔ فرمایا اس بندے نے کیا یار لوگاں نوں تکلیف دیندا ہے نا، اس درخت نوں میں سائڈ تے کر داواں، اس درخت دی شاخ نوں میں کٹ داواں تاکہ گزرن والے مسافراں نوں تکلیف نہ پہنچے، گزرن والے مسافراں نوں تکلیف نہ پہنچے، میں اس کر کے درخت دی شاخ نو کٹ دینا۔ حالانکہ وہ بندہ ایمان والا مضبوط نہیں سی، گناہگار بندہ سی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی رحمت جوش اندر آ جاندی ہے نا کہ میرے بندے نے میری مخلوق دا کنا خیال کیتا ہے نا کہ لوگاں نو تکلیف نہ ہو جاوے۔ او جا میرے بندیا میں تیرے زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ، تے اج ساڈا معاملہ کی ہے؟ اسی کار تے سونے بنائی جا رہے ہیں، بلڈنگاں ٹرپل کری جا رہے ہیں، تے گلی اندر وہی گاندے ہیں، گلی اندر گزرن والے تنگ ہوندے، نمازی بھی تنگ ہے۔ اللہ میری توبہ یار، جے تو اپنی کوٹھی تے کوئی کروڑ روپیہ 2 کروڑ لا لینا ہے، کوئی 70-80 لاکھ لا لینا ہے، روپیہ 50,000 بوے اگے بھی لالا، گلے چ بھی لالا، تاکہ تو جنت کمالا۔ ایک درخت دی شاخ سیر تے کرنا نال اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا کر سکدے نے، تے تینوں گلی سونی کرن تے نہیں مولا جنت دین گے۔ اس کر کے اپنی گلیاں دا خیال کریا کرو۔ ہر بندہ ہی اپنے اپنے بوئے اگے صفائی کر لے، گلی سیٹ کر لے، سارا معاملہ سیٹ ہو جائے گا۔ لیکن اسی کہنے نہیں، بس گھر ہی جو کرنا ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ذرا غور کر دے جانا، اللہ دی رحمت کس قدر وسیع ہے نا، اللہ دی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ، اس بندے نے 99 قتل کر لینے، ایک گھٹ تے 100 قتل کر دیتے نے۔ اس بندے دے دل اندر اللہ دا ڈر آ جانا، خوف آ جانا، ہائے اللہ میں معافیاں منگنا چاہنا، مینوں معافیاں کتھوں ملن گیاں، مینوں کوئی رستہ دے دے۔ چلدے کو صوفی دے کول پہنچ جاندا، کہن لگا صوفی جی میں جناب ایک گھٹ تے 100 قتل کر دیتے نے، ہن دسو کوئی معافی مل سکدی کہ نہیں مل سکدی؟ صوفی صاحب کہن لگے توبہ توبہ توبہ، تیری معافی کون نہیں جے، اے کتھوں معافی ہو سکدی ہے؟ تو جناب پورے 100 قتل کر لینے، ایک گھٹ ہوندی کیڑی گل ہے؟ تو جناب انہیں قتل کر لے تو معافی لبدا پھرنا ہے؟ انہیں کیا اچھا ہے گل ہے، چل ہاں تیرا ہی میں کام پورا کر دوں، انہوں بھی قتل کر دیتا، چل پورے 100 ہو گئے۔ اس کر کے یاد رکھیا کرو، قسم میں فتوے نہ دے دیا کرو۔ آج ساڑھے معاشرے اندر بہت زیادہ روش عام ہے، اسی اپنے کول ہی فتوے دے رہے، اپنے کول ہی مسئلے مسائل دسی جا رہے، سمجھی جا رہے۔ سمجھنا حق بنتا ہے، دین کو سمجھو پڑھو، لیکن فتوہ نہ دو، مسئلے تے مور نہ کوئی بھی لگائے۔ کیا مسئلہ انجی ہے؟ نہیں، مسئلے نو پڑھو،
پرکھو دیکھو علماء دے کولو پوچھو پھر دسیا کرو. آئیے ذرا توجہ فرمائیے. خیر جناب اس بندے نے پورے 100 قتل کر دیتے. ہن جناب پھر دل اندر ڈر آ گیا اللہ سونیا ہن تے میں 100 پورے کر دیتے نے, ہن پتہ نہیں میری معافی ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی نا. اللہ اکبر کبیرہ. سفر کری جا رہا چلدا چلدا ایک بستی اندر پہنچ جاندا. وہ بندہ ایک مل جاندا اللہ والا اللہ دا ولی مل جاندا. کہنے لگا یار میں معافیاں منگنا چاہنا میں 100 قتل کر لینے, میرا دل بڑا غمزدہ کہ مینوں میرا اللہ معاف کر دے. اس اللہ والے نے کہا تو فلاں بستی اندر چلے جا, اس جگہ تے جا لوگ تیری رہنمائی کر دیں گے, علماء دا علاقہ ہے نا تیری رہنمائی کرن گے, معافی دا طریقہ دس دیں گے, اللہ پاک تینوں معاف کر دیں گے. وہ بندہ سفر شروع کر لیندا. حالی تھوڑا جا سفر کیتا ہے روح پرواز ہو جاندی فوت ہو جاندا. تھوڑا جا سفر کیتا ہے روح پرواز ہو گئی فوت ہو گیا. قتل بھی 100 کیتے نے تے ہن اس دا بڑھے گا کہ جنت جائے گا جہنم چ جائے گا. تھوڑا جا سفر طے کیتا ہے. ہن جناب جنت چ لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے اور اس جہنم اندر لے جانے والے بھی فرشتے آ جاندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن دونوں فرشتے بحث کری جا رہے نے. ایک کہہ رہا نہیں بھی نہیں مینوں جہنم اندر لے کے جانا, اس بندے نے نہ حق لوگاں نو قتل کیتا ہے نہ بلا وجہ لوگاں نو قتل کر دیتا, اس کر کے نو جہنم اندر لے جایا جائے گا. اور جنت اندر لے جانے والا فرشتہ کہنے لگا وہ نہیں یار انہیں اگر قتل کر لینے, اس دے دل اندر اللہ دا ڈر آ گیا سی, اس دے دل اندر اللہ دا خوف آ گیا سی نا, اس دے دل اندر اللہ دا پیار آ گیا سی کہ اللہ سونیا مینوں معاف کر دے. اس کر کے اس بندے نو جنت اندر لے جایا جائے گا. ہن بحث ہو رہی ہے تو آواز آندی اللہ والو او میرے فرشتو تسی انج کرو کہ جگہ ناپ لو زمین دا, زمین نو ناپ لو, اے ویکھ لو کہ پچھلا سفر اگر انہیں زیادہ کیتا ہے تو پھر انہوں جنت اندر لے جاؤ, اگر پچھلا سفر تھوڑا ہے اگلا زیادہ ہے تو انہوں جہنم اندر لے جاؤ. اللہ اللہ. ہن رب تعالیٰ دی رحمت کس قدر جوش اندر آئی ہے. اللہ پاک نے اپنے بندے نہ بڑا پیار سے اللہ رب العالمین نے زمین آرڈر کر دیتا. او زمین آگے والی زمین جڑی فرمایا تو سکڑ جا کٹھی ہو جا, لمبی نہیں ہونا بلکہ سکڑ جا کٹھی ہو جا. پیچھے والی زمین زیادہ لمبی ہو جاندی اللہ پاک نے آرڈر کر دیتا. ان فرشتے جناب جنت لے جانے والے فرشتے او جہنم اندر لے جانے والے فرشتے زمین کو دیکھ دینے کہ پچھلا سفر زیادہ طے ہو گیا ہے اگلا سفر کم میں نا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ دی رحمت جو اندر آندی تے جناب فرشتے اس بندے نو جنت اندر لے جاندے نے. اللہ اللہ. اللہ دے در تے آؤ تے صحیح نا, اللہ بڑا غفور رحیم ہے. اللہ کہندے میرے بندیاں میرے در تے آ تے صحیح نا, میں تیری ہر ضرورت نو پوری کر داواں, میں تیرے گناہاں نو معاف کر داواں. آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ایسا سینا ذرا غور کر دے جانا. فرمایا ساری زندگی اس بندے نے گناہ کردیاں گزار دیتی ہے, آخری وقت آ گیا دل اندر اللہ دا ڈر آ گیا. اللہ سونیا پتہ نہیں کی بنے گا. ساری زندگی برائیاں کردیاں گزر گئی ہے, ساری زندگی گناہ کردیاں گزر گئی ہے. اللہ سونیا مینوں معاف کر دے. دل اندر ڈر آ گیا. ہن تے جناب موت دا وقت بھی قریب ہے, ہن تے موت دا وقت بھی قریب ہے. ہن میرا کی بنے گا. اللہ اکبر کا بھی آیا بچیاں نو بلا کے کی کیا میرے بچیو انج کرنا جس ویلے میری روح پرواز ہو جائے نا میری میت نو جلا دینا ہے, راکھ کر لینا, ثواب بنا لینا ہے نا. جس ویلے راکھ ہو جائے گی میری میت پھر میری میت دی خاک نو ہواواں اندر اڑا دینا, سمندر اندر بہا دینا. اللہ اکبر کبیرہ. جناب اولاد نے وصیت پوری کر دیتی. او بندہ جناب فوت ہو گیا, وصیتاں پوریاں ہو جاندیاں نے. جناب اللہ دے دربار اندر حاضر ہو جاندا ہے نا. اللہ اس بندے نو جناب کن دا اشارہ کر دے, بندہ اپنے وجود اندر آ جاندا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک اپنے بندے کو پوچھ دے نے دس میرے بندیا اے کام کیوں کیتا ہی, میرے بندے اے کام کیوں کیتا ہی, اپنے آپ نو جلوایا کیوں ہی.
پھر تو کیا سمندر اندر میری خاک بہا دو، ہوا اندر اڑا دو، اے کام کیوں کیتا؟ بندہ کہنے لگدا ہے نا اللہ جی میں ساری زندگی گناہ ہی کردا رہیا، اللہ میں ساری زندگی ظلم تے زیادتی ہی کردا رہیا، اج مرن دے وقت میرے دل اندر ڈر آ جاندا ہے نا کہ اللہ میرا کی بنے گا، میں تے گناہ ہی کیتے نے، میں کم تا کیتا کہ میری جناب خاک ہوا اندر اڑ جائے گی، میرا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا، تے اللہ سونیا میں تیرے ڈر دی وجہ تو کیتا ہے نا۔ اللہ پاک فرماندے نے جا میرے بندیاں میں تینوں معاف کر دیتا ہے، جا میرے بندیاں میں تیرے گناہاں نو معاف کر دیتا۔ اللہ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندے نو اللہ پاک بلان گے، اپنے کول بلا لین گے، دامن رحمت تھلے لے لین گے، بڑی توجہ والی بات، دامن رحمت دے نیچے لے لین گے، اس بندے کو پوچھن گے دس میرے بندے اے کم کیتا سی؟ پہلے کافر کو پوچھا جائے گا تو فلاں کم کیتا ہے، کہے گا نہیں نہیں میں کوئی نہیں کیتا، فلاں گناہ نہیں نہیں میں کچھ بھی نہیں کیتا، میں تے بڑا چنگا بن کے رہا دنیا تے۔ اللہ پاک فرمان کے کذبتا تو جھوٹ بولنا ہے، او جاؤ میرے فرشتے اس بندے نو جہنم اندر سٹ دیو نا۔ اور ایمان والے بندے نو بلایا جا رہے ہیں، ایمان والے بندے نو دامن رحمت دے نیچے لے لیا جاندا ہے نا۔ اللہ پاک پوچھدے نے اے میرے بندیا کیا فلاں گناہ کیتا سی؟ بندہ دل اندر نبی پاک نے فرمایا ڈر جائے گا اور کہے گا جی اللہ جی کیتا سی، فلاں گناہ کیتا سی، جی جی اللہ جی فلاں گناہ بھی کیتا سی۔ پوچھا جائے گا فلاں کم کیتا، جی اللہ فلاں بھی کیتا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ڈر جائے گا ہون تے میرا خاتمہ جہنم اندر ہی ہوئے گا، ہون میرا کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ پاک کس قدر غفور رحیم نے، کس قدر مہربان نے۔ اللہ پاک فرمان گے او میرا بندیا جا میں جیویں دنیا دے تیرے گناہاں تے پردہ پا کے رکھیا سی، آج بھی میں تیرے گناہاں تے پردہ پا کے تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دینا۔ اے اللہ دا پیار جے، اللہ دی محبت جے۔ بندہ کس قدر گناہ کرتا ہے، کس قدر زیادتیاں کرتا ہے، ہر بندہ اپنا گریبان دیکھ لے، ہر بندہ ایک منٹ واسطے ایک سیکنڈ واسطے اپنی سوچ لے کہ میں زندگی اندر کیسے کیسے کام کیتے نے، کیسے کیسے میرے کو پاپ ہوئے نے۔ اللہ اللہ تے لوگاں دے سامنے عیان نہیں ہوئے، لوگاں دے سامنے ظاہر نہیں ہوئے۔ اللہ اللہ تے اللہ رب العالمین کس قدر مہربان نے۔ کل قیامت والے دن میں ایمان والے بندے تے جس بندے نے شرک نہیں کیتا ہوئے گا، اللہ پاک اس بندے دے گناہاں دے پردہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، اللہ پاک دے بہانے تلاش کر دینے، آجو میرے بندیوں میرے در تے آ جاؤ، آؤ میں تواڈے گناہاں نو معاف کر داواں۔ او پروانیاں کدی دعا کریا کرنا، راتاں نو اٹھ کے کیا کرنا، اللہ چنگا یا مندا ہاں، اللہ چنگا ہاں یا میں مندا ہاں، آخر تیرا بندہ ہاں، میری ہر ایک معاف خطا کر دے، رویا کر میری ہر ایک معاف خطا کر دے، مولا رحمت دی خیر عطا کر دے، اللہ در تو خالی موڑی نا، دل مسکین دا توڑی نا، کر ساری خطائیں معاف میری، دعا کریا کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے در پہ آن گرا، تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کون ہے دنیا میں تیرے سوا، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے وہ تیرے ہی در پہ آتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے میرے تساں دے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویلے پچھلی رات دا ٹائم آ جاندا ہے نا اللہ تعالیٰ آسمانے دنیا تے تشریف لے آندے نے اپنے بندیاں نو آوازاں مار دے نے اللہ دی رحمت پکار دیے آ جاؤ اللہ دے بندیو آ جاؤ میرے بندیو اللہ پکارے نے میرے بندیو میرے در تے آ جاؤ ہے کوئی معافی دا طلبگار ہے کوئی گناہاں تو بچنے والا ظلمات زیادتیاں تو بچنے والا ہے کوئی رزق دا طلبگار آج میرے در تے آج میں اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کر داواں اللہ اکبر کبیرہ کوئی بھی بادشاہ دنیا تے کم نہیں کردا لیکن اللہ رب العالمین جس مالک نے پوری کائنات نو بنایا جس مالک نے ہر چیز نو بنایا نا اگر اسی سارے بندے مومن بن جائیے صحیح معنی نا متقی بن جائیے تے اللہ دی رحمت اندر ایک ذرہ پر بھی اضافہ نہیں کر سکتے اگر اسی سارے گناہگار ہو جائیے اللہ دے خزانے اندر ایک ذرہ بھی کمی نہیں کر سکتے اس کر کے اللہ دے در تے آ جاؤ نا کوئی اہل دل ترجمہ اس طرح کردا نا کہ جیڑا بندہ اللہ دے در تے آ جاندا تے کس طرح بلا رہے نے اللہ پاک آئیے ذرا توجہ فرمائیے اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات معاملہ چلدا اللہ پاک اپنے بندے نو بلاندے نے کہ میرے بندیا میرے در تے آ جا تے آ جا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوہے غیران دے کیوں تو جانا ہے کہو لا الہ الا اللہ مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں کسے دربار تے جائیں گا کسے زیارت تے جائیں گا جناب کرایا لا کے جائیں گا اللہ پاک فرما رہے نے مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں بوئے اگے چوکیدار بٹھایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ سنو پرواہ نہیں ہو آوے ہاتھ خالی جولی بھر دیواں آویں ہاتھ خالی جولی بھر دیواں نالے مال اولاد تے زر دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں کہو لا الہ الا اللہ آئیے ذرا توجہ فرمائیے آخری بات کریے بات ختم کریے میرے تو سندے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بنی اسرائیل دا بندہ جناب بدکاریاں کرنے والا زنا کرنے والا اس دے قبیلے دی جناب کورت آ جاندی ہے نا بڑی پاک دامن عورت ہے نا اس بندے دے کول آ کے کہن لگی ہے تینوں پتہ ہے میرے سر دا تاج فوت ہو گیا بچیاں دا باپ دنیا تو چلے گیا نا اللہ اکبر کبیرہ لوگو جس ویلے جناب والدین دنیا تو چلے جاندے نے بڑیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پیندا ہے لوگاں دے تانے بھی سننے پیندے نے لوگاں دیاں گلاں بھی سنیاں پیندیاں نے اللہ میری توبہ جناب وہ بندہ بڑا امیر ترین بندہ سی اس بندے دے کول چلے جاندی کہن لگی تو بڑا امیر ترین بندہ ہے تیرے کو بڑے پیسے نے تو جناب زنا کردا ہے زنا کر کے لوگوں نو پیسے دینا ہے نا زنا کر کے عورتاں نو جناب تو پیسے دینا ہے میں تینوں اللہ دا واسطہ دے کے کہنیاں میں بڑی لاچار ہاں میں بڑی مجبور ہاں گھر بچے بلکھ دے دیکھے نہیں جاندے گھر بچے بھوکے پیاسے رو رہے نے مینوں پیسے دے دے میں اپنے بچیاں واسطے کوئی راشن پانی لے لواں کہن لگا نہیں تینوں پتہ ہے میرا تے ایک ہی کام ہے میں تے زنا کرنا بدکاری کرنی تے پیسے دواں گا جو نہیں دواں گا اللہ میری توبہ مجبور عورت لاچار عورت پھر واپس چلے جاندی ہے نا اپنے گھر جاندی ویکھدی بچے رو رہے نے اللہ میری توبہ بچے بلکھ دے پے نے بھوکے پیاسے بچے برداشت نہیں کیتے جا رہے پھر آ جاندی ہے آ کے کہن لگی اللہ والیا میں تینوں تیرا
رب دا واسطہ دین میری حلب کر دے میری مدد کر دے کہن لگا نہیں تینوں پتہ ہے میرا ایک ہی کام ہے مجبور عورت واپس چلے جاندی ہے اپنے بچیاں دی کفیت پھر دیکھ دی پھر نہیں رہا جاندا کوئی مدد نہیں کر رہا کوئی خیال نہیں کر رہا اس کر کے میں روکے پہلے بات کردا واں او یارو خیال کریا کرو محلے اندر پنڈ اندر جناب بیوہ عورتاں دا خیال کریا کرو یتیم بچیاں دا خیال کریا کرو کہ ایسے بندے بھی نے ہندے مجبور نے لیکن کسی کو پیسے نہیں مانگ دے کہ ایسیاں بیوہ ہندیاں مجبور پر پراواں نو مجبور نہیں کر دیاں پراواں کو پیسے نہیں مانگ دیاں آئیے ذرا توجہ فرمائیے خیر عورت پھر اس دے کول چلے جاندی ہے پھر پیسے طلب کر دی او کہندا تینوں پتہ میری ایک ہی شرط ہے کہندی اگر تیری شرط ہے ٹھیک ہے مینوں تیری شرط منظور ہے کمرے اندر چلے جاندے دروازے بند ہو جاندے نے اللہ میری توبہ بڑی توجہ نہ سننے والی بات ہے دروازے بند کر لیندے نے زنا واسطے تیار ہو جاندے نے اس عورت دا جسم کمبنا شروع ہو جاندا ہے نا ترتراہٹ کمبی جا رہا ہے نا اور روئی جا رہی ہے ذوالکفل بندہ کہنے لگا کہ ایتھے کوئی بندہ بھی کوئی نہیں ہے پر تو کیوں ڈری جا رہی ہے کیوں روئی جا رہی ہے ایتھے ساڈے تو علاوہ کوئی نہیں ہے نا اس عورت نے جواب بڑا پیارا دیتا کہنے لگی میں اپنی ساری زندگی کدی کسے اگے جناب بننا نہیں ہوئی نا میں کدی اپنی عزت کسے نوں دیکھنے بھی نہیں دیتا آج میں رو رہی ہاں کہ میں اپنے اللہ نو کی جواب دواں گی میں اپنے اللہ کے کی جواب دواں گی جدوں زندگی بدلنی ہوئے اے روئی جا رہی ہے نا ذوالکفل دا دل ہل جاندا اوندا دل ہل جاندا ڈر جاندا کہ یار میں تے ساری زندگی گناہ اندر گزارتی ہے زناکاری اندر گزار دی ہے ساری زندگی بدکاری اندر گزار دیتی ہے آج عورت نے زندگی اندر پہلی باری زنا کرنے لگی ہے جسم کمبی جا رہا روئی جا رہی ہے اللہ میری توبہ دل اندر اللہ دا ڈر آ گیا زیادہ سارے پیسے دے دیتے کہنے لگا جا چلے جا جدو ختم ہو جان پھر آ جاویں انہیں اس ویلے وضو کیتا اللہ دے دربار اندر گر جاندا اللہ کو معافیاں منگنا شروع ہو جاندا معافیاں منگی جا رہا ساری رات قیام کردا رہا نا رو رو کے اللہ کو معافیاں منگیاں معافیاں منگدیاں منگدا ہی روح پرواز ہو جاندی ہے اللہ نو پیارا ہو جاندا فوت ہو جاندا تے بستی والے لوگ مشہور سن پتہ سی انہاں نو کیا بندہ بدکاری ہے بندہ زنا کرنے والا ہے خیر جناب لوگاں نے ویکھیا صبح ہو گئی ہے حالی تک بندہ کرو باہر نہیں نکلیا لگدا ہے کہ مر گیا ہوئے گا کنا ٹائم گزر گیا نا سارا دن گزر گیا نا لگدا ہے فوت ہو گیا نا جڑا کر کے باہر نہیں جے نکلیا اللہ اکبر کبیرہ لوگ آ جا رہے نے دیکھیا اس دے دروازے تے اللہ دی طرف غیبی تحریر لکھی جاندی ہے تحریر کیڑی ہے کہ قد غفر اللہ الکفل فرمایا دنیا والو کائنات والو ذوالکفل کوئی بندہ برا نہ کہے زانی نہ کہے گناہگار نہ کہے اے ذوالکفل تے او بندہ ہے جس سے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیتے نے اللہ تعالیٰ بہانے تلاش کر دینے میرا بندہ میرے در تے آئے میں اپنے بندے دے گناہاں نو معاف کراں میں اپنے بندے نو جنت دا داخلہ عطا کراں اس کر کے اللہ دے در تے آیا کرو ہمیشہ معافی منگ دے رہیا کرو جیڑا بندہ معافی نہیں نا اللہ کولو منگدا او بندہ بہت برا بندہ ہے ہر ویلے اللہ دے کولو معافی منگنی چاہیے غریباں دا خیال کرو یتیماں دا خیال کرو مسکیناں دا خیال کرو مبارک مہینہ ہے ساڈے واسطے تے بڑی خوش قسمتی والی بات ہے کہ مولا کریم نے سانو مبارک مہینہ عطا کر دیتا ہے تے جڑے لوگ ساڈے دنیا تو چلے گئے نے ساڈے جوان چلے گئے نے بزرگ چلے گئے نے کئیاں دے والدین دنیا تو چلے گئے نے اسی بھی اسی طرح ٹر جانا ہے اس کر کے لمحہ فکریہ ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈا خاتمہ بالایمان فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ